محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، اللہ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ودا میں، اللہ رہوں مست و بے خود میں تیری ودا میں، مولا رہوں مست و بے خود میں تیری ودا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، اللہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، مولا میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم مولا، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی،
مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے مولا مسلمان ہم سب تیری عطا سے او ایمان پر خاتمہ یا الہی وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے ایک دو دن سے کچھ حیا کے متعلق بے پردگی بدنگاہی وغیرہ سے متعلق آپ تک مدنی پھول بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس پرفتن دور میں ہم اپنے اخلاق اور کردار کی حفاظت کر سکیں. جس طرح بگاڑنے کی کیفیات بڑھتی جا رہی ہیں اس کی صورتیں بڑھتی جا رہی ہیں اسی طرح اس معاشرے میں اصلاح کے طریقہ کار پر بھی ہمیں تیزی لانی پڑے گی. ظاہر ہے کہ ہر طرف سے جب گندگی گرے گی اور صفائی نہیں کی جائے گی تو ایک وقت آئے گا ہر طرف گندگی کے ڈھیر پڑے نظر آئیں گے. نیکی کی دعوت دینی چاہیے برائی سے منع کرنا چاہیے خود نیک بننے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور نیکی کی دعوت بھی دیتے رہیں برائی سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور برائی سے بچنے کی دعوت بھی دیتے رہیں کہ یہی ہماری کامیابی کا ایک انتہائی اہم ترین راستہ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑی تعداد نے نیکی کی دعوت دینے کا کام چھوڑ دیا بلکہ برائیوں کے ساتھ چل پڑے نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر طرف مختلف فتنوں کی آگ لگی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک موضوع کو الگ الگ لیا جائے قتل و غارت گری کو الگ لیا جا سکتا ہے چوری ڈکیتی کو الگ لیا جا سکتا ہے کرپشن بدعنوانی کو الگ لیا جا سکتا ہے سود کے کام کو بھی الگ سے عنوان کے طور پر لیا جا سکتا ہے. اسی طرح مختلف مافیا کام کرتی ہیں ان کے مختلف جو طریقہ کار ہیں ان کو بھی الگ لیا جا سکتا ہے. بھتہ کھوروں نے اغوا برائے تاوان والوں نے جو لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے مشکل کی ہوئی ہے اور اپنے لیے زبردست یہ گناہ والا کام کر رہے ہیں ان کو بھی الگ سے لیا جا سکتا ہے. تو بہت سارے اس کے طرح کے مسجدیں ہماری ویران ہیں نمازیوں کی تعداد آپ کے سامنے ہے رمضان المبارک میں کچھ تعداد بڑھتی ہے پھر گھٹتی چلی جاتی ہے اس کو لیا جا سکتا ہے. الگ الگ عنوانات ہیں ظاہر ہے کہ ایک ہی نشست میں سارے عنوانات کو نہیں لیا جا سکتا. اس وقت جو ایک
مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ ہے بدنگاہی کا، اور لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان جو ایک فرینڈشپ ہوتی ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اس طرح کا رجحان اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنا اور ان سے مختلف قسم کے گناہوں کا صدور ہونا، یہ ایک ہمارا موضوع ہے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری حکایت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ حکایت ہمارے کئی نوجوانوں کو چوٹ کر جائے اور ان کے سینے سے گناہوں کی محبت دور ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت داخل ہو جائے۔ چنانچہ یہ واقعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ جو حضرت عبداللہ بن مبارک تھے، یہ بڑے زبردست محدث اور فقیہ گزرے ہیں، اور آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زبردست شاگرد رشید تھے۔ جیسے کہ امام اعظم کے شاگردوں میں امام ابو یوسف کا نام لیا جاتا ہے، امام محمد کا نام لیا جاتا ہے، اس طرح امام ظفر، حضرت سیدنا داؤد طائی، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ المبین، ان سب کے نام بھی آپ کے زبردست شاگردوں میں لیے جاتے ہیں۔ ان کی سیرت کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ابتدا میں آپ بھی ایک عام نوجوان تھے، ایک عام آدمی جو ہوتا ہے، اور آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا تھا۔ معاملہ کافی طول پکڑ چکا تھا۔ سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رات بیکار گزرنے پر دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کاش یہ رات عبادت پہ گزاری ہوتی۔ اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور آپ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھڑائی، اپنے رب عز و جل سے لو لگائی، اور قلیل ہی عرصے میں ولایت کی اعلی منزل پائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے شان اس قدر بڑھائی کہ ایک بار والدہ ماجدہ آپ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں گلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ کو اس طرح محو خواب یعنی سوتا ہوا پایا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مغز رانی کر رہا ہے، یعنی آپ کے وجود مسعود پر سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خالص توبہ کی توفیق عطا کی، اور واقعی ایک خالص توبہ کی، اور اس کنیز یعنی عشق مجازی سے جان چھڑائی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی لو ایسی دل میں لگی کہ آپ منزلوں پر منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے مناجات میں جو حاضر تھے اسلامی بھائی دعا کری رہے، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ کاش ہمیں اب ہمارے رب عز و جل کی ایسی محبت نصیب ہو جائے، ایسا عشق نصیب ہو جائے، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا عشق اور ایسی محبت نصیب ہو جائے، یہ دل کسی غیر کی طرف جائے ہی نہیں۔ میرے امیر علیہ سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ ہمارا دل نیکی کی طرف نہیں آتا،
ہمارا دل عبادت کی طرف نہیں آتا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہیں عیسیاں میں بدمست ہم یا الہی۔ ہمارا دل دعا کی طرف نہیں جاتا، مختلف جگہوں پہ لگا رہتا ہے، بادل ناخواستہ پکڑ دکڑ کر جکڑ کر کہیں بٹھا دیا۔ وہ خلوص، وہ اخلاص، وہ محبت، وہ رب کی چاہت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق جو ایک مسلمان کی اساس ہے، ایک اس کا قیمتی سرمایہ ہے جو ایمان کو تقویت دیتا ہے، وہ چیزیں کہاں ہیں؟ اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسی خالص توبہ، ان کو احساس کتنا خوبصورت ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا، کاش یہ رات عبادت میں گزاری ہوتی۔ بس اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ تو ہم تو کوئی بیٹھے ہوئے کرکٹ میں وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ویڈیو گیم میں وقت برباد کر رہا ہے، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بد نگاہی کر کے اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، کوئی موبائل فون کے ذریعے اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، کوئی نیٹ پر بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی اس طرح لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہو کر وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، مختلف انداز ہے وقت کو برباد کر دینے کے۔ مگر یہ وقت کتنا قیمتی ہے، اسی ایک وقت کے اندر ہم جہنم کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور اسی ایک وقت کے اندر ہم جنت کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں۔ بد نگاہیاں کر کے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر ہم جہنم کی طرف بڑھتے ہیں اسی وقت کے اندر، اور ایک بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، الحمدللہ کہتے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، واللہ اکبر کہتے ہیں جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ چلے مل کر پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چار ہو گئے درخت، اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے۔ 12ویں کے 12 کی ترکیب بنائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ایک بار درود شریف پڑھا 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یعنی جنت میں جانے والوں کو بھی جس بات پر حسرت ہوگی وہ وقت ہوگا جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا، اس پر حسرت کہ یہ وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرتا تو کیا بات ہے، مگر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس نے اپنا وقت گناہوں میں گزارا، جس نے اپنا وقت بد اخلاقی میں گزارا، جس نے اپنا وقت برباد کیا، یہی ایک وقت ہے، یہی زندگی ہے۔ برف زندگی کی پگھلتی جا رہی ہے، اس کو استعمال کر لیں ورنہ یہ پڑی پڑی پانی ہو جائے گی، اس کو استعمال کر لیں، اس کو یوز کر لیں۔ زندگی ایک برف کی مانند ہے، اس کو پانی میں ڈال کر پانی ٹھنڈا کر لیتے ہیں برف کو، اگر اس کو یوں ہی رہنے دیں گے تو یہ برف پگھل جائے گی۔ یہ زندگی، یہ وقت ہماری زندگی کا ایک سرمایہ ہے، اسے ان فضول کاموں میں برباد کرنے کے بجائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس وقت کو گزاریں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، میری
فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ایک کاش ذکر و درود سے زبان تر رہے، کبھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو کبھی کلمہ طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں قرآن پاک کھول کر بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو کہیں مقتۃ المدینہ کی کتابیں لے کے مطالعہ ہو رہا ہے۔ وقت ہے ہمارے پاس، مگر یہی وقت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور وقت نہیں ہے۔ اس وقت کو قیمتی بنائیں، اس وقت کی قدر کریں، اور اس وقت کو گناہوں میں، غفلتوں میں، بد اخلاقیوں میں، فضولیات میں، کھیل تماشوں میں برباد کرنے کے بجائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اس کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بیٹھے اس وقت افطار میں کھانے پر نظر رکھ کر بیٹھے ہیں، کھانے پر نظر رکھیں۔ یہ وقت خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنے کا ہے۔ بخشش کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں، مغفرت کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں۔ آپ کھانا کھا چکے، جیسے چند گھونٹ آپ دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کو، چند گھونٹ پانی کے پی کر پھر پیالہ نیچے رکھ کر، وہ وقت خاص قبولیت دعا کا وقت ہے جب بندہ افطار کر چکا ہوتا ہے۔ بالکل جب سے افطار کر لی، افطار کرتے ہی چند گھونٹ جیسے پانی کے لیے اور پیالہ رکھ دیا، گلاس رکھ دیا، تو بالکل ٹوٹ پڑنے کے بجائے ارے کھانے پر کیا ٹوٹے ہو، اللہ کی رحمت کی طرف بڑھو، دوڑو رب کی رحمت کی طرف، مانگ لو۔ کیا عجب کہ یہی وقت مغفرت عطا ہونے کا وقت ہو، قبولیت دعا کا وقت ہو۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس طرح مطلب اپنے وقت کی قدر کریں، یہی وقت ہے، اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں ہے۔ مساوی تقسیم ہے، ہر ایک کو یکساں وقت دیا گیا ہے، کسی کو کم زیادہ نہیں دیا گیا۔ جس نے اپنے وقت کو درست کام میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دیا، وہی وقت ہے، اس کے علاوہ کوئی وقت صحیح وقت نہیں ہے۔ تو مدنی چینل آپ کو صحیح وقت گزارنے کا میسج دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ آئیے سب کو پیغام دیجئے، آ جاؤ مدنی چینل پر، یہ وقت دعا ہے، یہ نیکی کی دعوت ہوتی ہے، یہاں نہ عورت ہے، نہ میوزک ہے، نہ گناہوں کی کوئی صورت ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم رب کی رضا چاہ کر، مغفرت کی بھیک لے کر، مغفرت کی خیرات لے کر آگے سے آگے بڑھتے جائیں، اور پھر اس کو کوشش کریں کہ پھر رب کی نافرمانی نہ ہو، رب ناراض نہ ہو۔ تو میں امید کروں گا ہم اپنے وقت کی قدر کریں گے۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، ذکر و اذکار، ابیل سنت کا شجرہ لے، اس میں ایک سے ایک اوراد و وظائف ہے، وہ پڑھیں، مطالعہ کریں، ایک سے ایک کتابیں رسالے پڑھنے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، اپنے گھر میں مطالعہ کریں۔ قرآن پاک اس مہینے میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن کب پڑھیں گے؟ ارے کچھ نہیں، کم از کم روز کی ایک یاسین ہی پڑھ لو۔ ایک یاسین ختم کرنے والے کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ نہیں، صحیح طور پر سمجھ کر ایک یاسین شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو ابھی بیان کیا پردے کے بارے میں، سوال جواب کتاب سے بیان کیا، اس کا مطالعہ کریں۔ ابھی جو بیان کیا وہ تو اسلامی بھائیوں سے متعلق تھا، تو اس کتاب کو اسلامی بھائی تو سب سے پہلے پڑھیں گے، اس میں کتنا مواد موجود ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے، بیمار، پریشان حال، دکھی، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، دکھ درد پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے اس رب عز و جل کے حضور گناہوں کی معافی بھی طلب کریں، مغفرت کی بھیک بھی طلب کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ کہ بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر
اپنی عطائیں بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے بہر صفا اور بہر مروہ بہر صفا اور بہر مروہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخشے ہو کا صدقہ بخش دے بخشے ہو کا صدقہ اللہ بخش دے بخشے ہو کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 نار جہنم سے تو امان دے خلد بری میں مجھ کو بسانا نار جہنم سے تو بچانا خلد بری میں مجھ کو بسانا یا رب ازبائے ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ
جھولی بھر دے رحمت ہے گناہگار طلبگار عفو رحمت ہے عذاب سے ہے نکاح کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے نکاح کس میں ہے حوصلہ جہنم ہوں گناہگار گملائی کے جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نام بدکار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب
ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب او مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب او مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب صلی اللہ تعالی علی محمد.